سندھ کے اندر نقیب نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی حجاج کہا. حجاج تاریخ کا مقابلے ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اور اس کی بدماشی کیا ہے؟ اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رگڑے ہوئے ہیں. اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے لبیک یا اختی، بہن میں حاضر. اس نے پھر اپنے بھتیجے، اپنے داماد جس کی عمر 17 سال ہے، اس کو یہاں بھیجا اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونقتا ہوا آیا اور اس بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا رکھی. پھر وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا. مکران سے ملتان تک سفر کیا. اپنے کردار سے، اخلاق سے، گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا جاتا ہے. وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا. اس شخصیت کو زمانہ آج محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے. تو یہاں اسلام اولیاء کرام دے کے آئے ہیں. ان لوگوں کی محنت کے آج ہمیں ایمان کی بہاریں نصیب ہوئی. معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ ایک نگاہ 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیتی ہے. علی حجویری افغانستان سے اٹھا، لاہور آیا، کچی کلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پلانے لگا، بٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں دینے لگا. بھائی جان، اس کی محنت کا نتیجہ کہ یہاں اسلام کی بہاریں آئیں. تو یہ لوگ تھے جنہوں نے آ کر کے محنت کی اور لوگوں کو ایمان کی بہاریں نصیب ہوئی. یعنی ان کے تو وجود اتنے خوبصورت تھے، ہماری تو گھنٹوں کی تقریر بھی لوگوں کو اثر انداز نہ کر سکی. ہم تو ایک مسلمان کو صحیح طرح سے مسلمان بھی نہ کر سکے. مسجد کے جھگڑے آج بھی اسی طرح، پنکھوں پہ بھی جھگڑا، اذان پڑھنے پہ بھی جھگڑا، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلافات. ہم تو ایک مسلمان کو صحیح طرح سے مسلمان بھی نہ کر سکے. کیا بجلیاں تھی، کیا طوفان تھے ان کے پاس کہ جدھر نظر اٹھتی تھی لوگوں کو ایمان کی بہاریں نصیب ہوتی تھی. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں مشہور تھا، جو سلطان باہو کو دیکھتا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتا تھا. آپ بیمار ہوئے تو جو مرید تھے وہ ہندو طبیب کے پاس آئے کہ ہمارے حضرت بیمار ہے، ہمارے ساتھ چلو. اس نے معذرت کی کہ میں نہیں جاؤں گا، سنا ہے جو اس شخص سے ملتا ہے وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے. انہوں نے ضد کی. اس نے کہا میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں، آپ نے مولانا صاحب کی، پیر صاحب کی قمیض لے آؤ، میں سونپ کر کے دوا دے دوں گا. تشخیص اچھی تھی. انہوں نے جا کر کے بتایا حضرت کو آنے کو نہیں، لیکن اس نے کہا کہ قمیض لے آؤ، سونپ کر کے دوا دے دوں گا. سلطان باہو مسکرائے، فرمایا جاؤ فقیر کی قمیض ہی کمال کر دے گی. سلطان باہو کی قمیض مرید لے کر کے ہندو طبیب کے پاس آئے. کہا یہ لو اور بتاؤ کہ کیا دوا دینی ہے. اس نے قمیض پکڑی، ناک کے قریب کیا، سونگا. جو ہی ناک کے قریب کرتا ہے لبوں میں محمد عربی کے کلمہ جاری ہو جاتا ہے. ہمارے اسلاف کی قمیضیں ایمان دیتی ہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد خوبصورت بڑے تھے. آپ غالباً کوفہ سے بصرہ کی طرف عیسائیوں سے مناظرے کے لیے آئے. ایک طرف مسلمان ہے اور ایک طرف عیسائی. امام کی سواری داخل ہوئی، سر پہ امامہ، سفید جامہ، چہرے پر داڑھی کا نور، حسن کیا کمال تھا. آپ جب بصرہ میں داخل ہوتے ہیں، عیسائیوں نے جو ہی امام کی سواری کو آتے ہوئے دیکھا، چمکتے چہرے پر نظر پڑی. جب امام کا چہرہ دیکھا تو لبوں پر محمد عربی کا کلمہ جاری ہو گیا. کوئی سوال، کوئی اعتراضات، کوئی دلائل، کوئی بحث نہیں ہوئی. ایک نے کہہ دیا بھائی سوال تو کیا کوئی نہیں، مناظرہ تو ہوا کوئی نہیں، دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی تو ہماری نظر جناب کے چمکتے چہرے پر پڑی، تو ہم نے دیکھ کر کے کہا کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا. ارے کوئی فدا ہے بن دیکھے. تو بھائی چمکتے چہرے امام محمد کا جب جنازہ اٹھانا، عیسائیوں نے کہا مسلمانوں کا امام ہے، چلو آگے بڑھ کے ہم بھی کندھا دیتے ہیں. او بھائی جس کا کندھا امام کی چارپائی سے لگتا، لبوں پہ محمد عربی کا کلمہ جاری ہو جاتا. یہاں لاشیں ایمان دے رہے ہیں، یہاں چمکتے چہرے ایمان دے رہے ہیں، یہاں قمیضیں ایمان دے رہی ہیں. حضرت جو ہے وہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کی نگاہ اٹھتی ہے تو 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان ملتا ہے. تو بھائی کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ یہ اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں تھی. وہ کیا بجلیاں تھی کہ جدھر نظر اٹھتی تھی ایمان کی بہاریں ملتی تھی. آئیے میں بتاتا ہوں وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی بجلیاں تھیں کہ لوگوں کو ایمان کی بہاریں ملتی تھی. سنیے گا صاحب، ان کے پاس سب سے بڑی دولت وہ اخلاص کی دولت تھی. یہ محض اللہ کے لیے کام کرتے تھے. ہمارے اسلاف، ہمارے ادیبہ، ہمارے مبلغین کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ دوا دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تو رات کو مصلی بچھا لیتے تھے اور کیا کہتے ہیں اللہ دوا دے آئے ہیں، شفا تمہیں دینی ہے. یا اللہ تیرا اور تیرے محبوب کا نغمہ چھیڑ آئے ہیں، اب دلوں میں اثر بنا کے تم نے اتارنا ہے.
وہ نیم شمی کے صدقے، وہ پچھلی راتوں کو اٹھ اٹھ کے رب سے دعائیں مانگنا، یہ وہ طاقت تھی ان کے پاس۔ وہ خود باعمل تھے کہ وہ عمل کی تاثیر سے لوگوں کو عمل کی راہوں پہ لے آتے تھے۔ شہابالدین سہروردی ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بہترین مبلغ، بہترین صوفی وہ ہے کہ جو زبان سے لفظ ادا کرے اور اس کا دل سراپے کشکول بن کے اللہ کی دہلیز پہ کھڑا ہو جائے کہ یا اللہ نغمہ سنائے ہیں، اب دلوں میں اثر بنا کے تو نے اتارنا ہے۔ تو یہ طاقت تھی ان لوگوں کے پاس۔ میرے ایک ملنے والے ہیں کاشف نام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں میں ایک صاحب کے پاس گیا کہ حضرت میرے پاس کچھ وقت ہوتا ہے تو میری آرزو ہے کہ میں لوگوں کو تبلیغ کروں، تو آپ مجھے تبلیغ کا طریقہ سکھائے۔ تو انہوں نے کلاس سے ایک بچے کو اٹھایا، کہا یہ بچہ دیکھو اس کی 12 سال عمر، اس کو میں نے تبلیغ کرنا سکھایا، تو اس نے فلاں جگہ خطاب کیا تو لوگوں نے اس پر 50 کے نوٹ پہن گئے۔ اس نے کہا حضرت پیسہ کمانے کا فن جانتا ہوں، تاجر ہوں، میری کپڑے کی دکان ہے، میں پیسہ کمانے نہیں آیا، پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں سیکھنے آیا، وہ میں جانتا ہوں پہلے سے ہی، مجھے یہ بتائیں کہ میں کون سا ایسا نغمہ چڑھوں، کون سی ایسی بات کروں کہ میری تبلیغ سے لوگ متاثر ہوں۔ بہت کچھ سکھایا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے کیا سکھایا کہ میں نے فلاں جگہ خطاب کیا تو لوگ لوٹ پوٹ ہو گئے، لوگوں نے ہزاروں نوٹ نچھاور کیے، مجھے بعد میں بہت ساری خدمت بھی ہوئی۔ ہم نے کس کو تبلیغ کہا اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ ہم نے تو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ اور میں جس شخصیت سے میرا روحانی نسبت ہے، میں نے ان سے دین پڑھا بھی، ان کی باتیں اتنی تکرار سے ہوتی تھی کہ بعض کا دل میں یہ بھی بات آتی کہ یہ حضرت بات پہلے بھی کر چکے ہیں، دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت، لیکن جب خود میدان میں آئے تو ان کی باتیں دل میں اتری ہوئی ہیں، اور اب اللہ کے فضل سے ہمیں وہ باتیں آج ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہمیں کثرت سے فرمایا کرتے ہیں پتر نظر جیب پر نہیں بلکہ جیب کے نیچے جو دھڑکنے والا دل ہے، بیٹا نظر وہاں ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں کثرت سے سناتے تھے، بیٹا اللہ کتوں کو رزق دیتا ہے، تم اس کے بندے ہو، وہ تمہیں معروف بھی رکھے گا۔ آپ فرماتے بیٹا دین کو کاروبار نہ بنانا۔ میں نے ایک دفعہ اپنی شکایت کی کہ حضرت ہم تقاضا تو نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی دل کے دروازے پر نفس شیطان روڑے اٹکاتا ہے، کوئی نہ کوئی بات تو آئی جاتی کہ یار اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تو جنہوں نے بلایا انہیں تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، یقین جانیے دل کو چھو لینے والی بات کی۔ آپ فرماتے پتر اگر دل میں اتنی بھی بات آئے نا کہ جس نے بلایا اس سے خیال ہونا چاہیے، آپ فرماتے جو بھی ملے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرو۔ ایک مبلغ کو، ایک داعی کو اتنا مخلص ہونا ضروری ہے۔ ہمیں تو اکثر کہا کرتے ہیں کہ یار کرایہ عام جانتا جیب میں پا کے جایا کرو، بعض بات ہوتا ہے کہ چلو جتنا ہے باقی واپسی میں تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ایک مبلغ کو جو ان راہوں کا راہی ہو اس کو اتنا مخلص ہونا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمیں اس بات پہ فخر اور ناز ہے کہ ہم نے کبھی لوگوں سے نہیں مانگا۔ ہمارے حضرت تو اتنی خوبصورت، فرماتے ہیں اگر کوئی میرے رویے سے بھی ثابت کر دے کہ میں لالچی ہوں، فرماتے ہیں میں تو دین کا کام کرنا چھوڑ دوں گا، اور ہمیں بھی انہوں نے راہوں پر لا کر کے کھڑا کیا۔ تو مبلغ کا کام کیا ہے کہ وہ محض اللہ کے لیے میدان میں اترے، اس کے معاملات وہ اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑے، لوگوں کی جیبوں پر نظر۔ ہمارے لیے اسلام کا طریقہ تھا بھائی۔